بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس علم قیامت کا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، رات کے سبق میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو بولا کہ اس آیت میں علوم خمسہ کا بیان ہے، تو اس پر چند باتیں سمجھ لے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو عنوان ہیں، ایک ہے علم الغیب اور ایک ہے جمیع ما کان و ما یکون۔ اہل تشیع اور بریلویہ کے ساتھ ان دونوں عنوانوں پر اختلاف ہے، اور اسی طرح بعض للڑ حضرات وہ کہہ دیتے ہیں کہ بعض علم غیب غیر اللہ کے لیے ہم مانتے ہیں، حالانکہ علم الغیب یہ اللہ تعالی کا خاصہ مختصہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ شرک اور توحید کے مسائل میں کل اور جز کا فرق نہیں ہوتا۔ کل، جز، زندہ، مردہ، دور، نزدیک، ہر باز، یہ شرک اور توحید کے مسائل میں یہ فرق مبنی بر جہالت ہے، اور شرک اور توحید کی حقیقت نہ سمجھنا ہے۔ تو علم الغیب اللہ کا خاصہ ہے، بعض مخلوق میں مانے تب بھی مشرک ہے، کل مانے تب بھی مشرک ہے، نبی کے لیے مانے تب بھی مشرک ہے، اور کاہن اور نجومی کے لیے مانے تب بھی مشرک ہے۔ تو یہ دو اہم بنیادیں ہیں کہ توحید و شرک کے مسائل میں معبود دون معبود کی تقسیم بھی نہیں، کہ ایک چیز میں وہ شان مانے تو شرک نہ ہو، دوسری میں مانے تو شرک ہو، اور نہ ہی یہ کل جز ہے۔ تو علم الغیب یہ اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ اسی طرح جمیع ما کان و ما یکون یہ اللہ تعالی کا خاصہ ہے، اور مخلوقات میں کوئی ہستی بھی جمیع ما کان ما یکون کا علم نہیں رکھتی، نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تمہیداً سمجھے کہ امور غیبیہ دو قسم پہ ہیں۔ امور غیبیہ متعلقہ بالتشریع، تشریع یعنی احکام شرعیہ، اور نمبر دو امور غیبیہ متعلقہ بالاکوان، اکوان کائنات، جس کو آپ امور تکوینیہ کہتے ہیں۔ تو اکوان جو امور غیبیہ کا تعلق ہے تشریع کے ساتھ،
شرعی احکام کے ساتھ، تو ان کی اطلاع یہ وظیفۃ الانبیاء ہے۔ حضرات انبیاء کرام کو جن وجوب پر مطلع کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وجوب متعلقہ بالتشریع، امور شرعیہ کے ساتھ متعلق، اور دوسرا ہے امور غیبیہ متعلقہ بالاقوان۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مکانیات اور دوسرا زمانیات، اور پھر زمانیات کی تین قسمیں ہیں، ماضی، حال اور استقبال، یعنی امور کونیہ کہہ لے، اقوان کا تعلق یا مکان سے ہوگا جس کو آپ ظرف مکان بولتے ہیں، یا کس سے ہوگا؟ زمان سے، ظرف زمان۔ پھر زمانے کی تین قسمیں ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ تو امور کونیہ یا اقوان کی وہ اخبار اور وہ وجوب جن کا تعلق احکام رسالت سے ہوتا ہے، یعنی معجزہ، تو وہ اس پر حضرات انبیاء کرام کو مطلع کیا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے، اور وہ امور جن کا تعلق شان رسالت سے ہے ہی نہیں یا شان رسالت کے خلاف ہیں، نامناسب ہیں، تو ان وجوب کا پیغمبر کے لیے مننا مبنی بر توہین رسالت ہے۔ تو اب یہاں پر غور کیا جائے تو ان اللہ میں کیا چیز کا بیان ہے؟ امور غیبیہ متعلقہ بالاقوان، کہ جو کائنات کے متعلق ہیں، اور پھر اس میں بے ای ارض تموت، یہ اس کا تعلق مکان کے ساتھ ہے، یعلم ما فی الارحام، زمان حال کے ساتھ، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا کا تعلق زمان استقبال کے ساتھ، اور ينزل الغیث کا تعلق زمان ماضی کے ساتھ، یعنی بارش کے نزول سے پہلے۔ بارش کب آئے گی، کیسے آئے گی، تو اس کا علم نہیں ہوتا، امید ہوتی ہے بارش کی، توقع ہوتی ہے، لیکن ابھی شروع کب ہوگی، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ماضی کے ساتھ۔ تو چاروں صورتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، اور قیامت کا تعلق بھی کس سے ہے؟ مستقبل کے ساتھ۔ تو امور غیبیہ اقوان، ان کا اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہونا یہ اس سے بالکل واضح ہے۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ ان میں ایک خاصہ وسیطہ ہے، اور وہ ہے علم الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ اس میں 17 آیات قرآن کریم کی صرف اسی خاصے پہ ہیں کہ قیامت کا وقت معین اور ساعت مخصوصہ، اس کا علم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو 4 امور ہیں ان کی تخصیص
باللہ باعتبار کلیات اور احاطہ کیے، بعض امور کی اطلاع اس حصر کے منافی نہیں، کیونکہ حصر باعتبار جہاں کس کے ہے؟ کلیات، کلیات کے ہے، اللہ تعالی کا خاصہ باعتبار کلیات کے ہے، نہ کہ باعتبار جزیات کے ہے۔ تو بعض امور کی اطلاع، چاہے وہ ما فی الارحام کے ساتھ متعلقہ ہوں، بارش کے ساتھ ہوں، مستقبل کے ساتھ ہوں، یا کسی کی موت کے ساتھ ہوں، تو بعض امور کی اطلاع اختصاص الکلیات کے منافی نہیں۔ جہاں جو بریلوی حضرات ہیں یا اہل تشیع وہ جزیات پیش کرتی ہیں کہ آپ نے بدر کی جنگ سے پہلے نشان متعین کیا کہ جہاں پر فلاں کافر مرے گا، فلاں مرے گا، تو دوسرے دن وہاں وہ کافر مرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علم ما فی غدن جانتے تھے۔ اسی طرح ام فضل کا خواب، اور اس کا آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوگا، یا بعض ما فی الارحام کی اطلاع، تو وہ یہ جزیات پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو آپ تمام ما فی الارحام کو بھی جانتے ہیں اور ما فی الغد کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ یہاں حصر باعتبار کس کے ہے؟ کلیات۔ بعض امور جزئیہ کی اطلاع یا اعلام یا اخبار یہ اس حصر کے منافی نہیں اور اس احاطہ کے منافی نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عام طور پہ معروف ہے کہ سائنسدان بتا دیتی ہے، سائنسدان ما فی الارحام کا بھی بتا دیتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی، اور بارشوں کا بھی بتا دیتے ہیں، تو یہ جہالت ہے۔ اگر اس طرح کہا جائے تو پھر تو بعض مستقبل کے اجمالی منصوبے بھی آدمی کے علم میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح بسا اوقات مریض ہسپتال میں ہے اور ہسپتال میں پکا داخلہ ہے، تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جیسی بیڈ پہ ہی مرے گا، بے ای ارض تموت۔ تو یہ اس کے 3 جواب میں دے رہا ہوں۔ نمبر 1، علم الہی وہ باعتبار ما فوق الاسباب کے، اور یہ ان چیزوں کے متعلق جو جزوی معلومات ہیں وہ از قبیل ما تحت الاسباب کیے۔ تو ما فی الارحام کس کے ذریعے پہچانتے ہیں؟ آلات کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، اور یہ سائنسی آلات کے ذریعے جو چیز حاصل ہوگی تو وہ تحت الاسباب علم ہے۔ بارش کی پہچان بھی کس سے ہوتی ہے؟ نمی اور ہواؤں کا رخ آلات سے معلوم کرتی ہیں، تو یہ بھی تحت الاسباب ہے۔ اسی طرح کل کے متعلق اجمالی منصوبے یہ بھی کسبی اسباب کے تحت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کا خاصہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب جاننا، اور یہ جو تحت الاسباب فوق الاسباب ہے، اس کے بغیر اسلام پر جتنے اعتراضات ہیں ممکن ہی نہیں۔ آج جدید دور میں انہوں نے انسانی مادہ منویہ کو
اس سے جرثومے نکال کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم انسان کو پیدا کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی کیا ہے، وہ تخلیق بھی آلات کے ذریعے، اصل تو مادہ منویہ یا جرثومہ کا پیدا کرنا ہے، جو تخلیق ما فوق الاسباب ہے، تو جو اسی کی تقسیم کر دینا مشینوں میں اور انہی جرثوموں کا آلات یا اسی مناسب خوراک اور ماحول میں پالنا اور ان کا بڑا ہو جانا، تو یہ کیا ہے، یہ بھی سب تحت الاسباب ہے۔ تو تحت الاسباب اور فوق الاسباب اگر یہ فرق ملحوظ ہو تو اللہ کی ہر شان فوق الاسباب ہے، تو آلات کے ذریعہ جو جانا جاتا ہے یہ اسباب ہے۔ اسی طرح دوسرا جواب یہ ذہن میں رکھو، دوسرا یہ کہ جو چیزیں آلات اور اسباب کے ذریعے جانی جاتی ہیں ان کا نام علم نہیں ہے، ان کا نام تخمین اور اندازہ ہے۔ تخمین، اندازہ۔ ہمارے 80 سال کے بزرگ، انہوں نے وہاں اپنا ٹیسٹ کروایا، جب رزلٹ لینے کے لیے گئے تو وہ ڈاکٹر جو تھی وہ لیڈی تھی، وہ رزلٹ بھی دے رہی تھی اور بزرگ کی طرف دیکھ بھی رہی تھی۔ اس نے کہا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئی، اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس میں 6 مہینے کا حمل ظاہر ہوئے۔ 80 سال کے بزرگ کو 6 مہینے کا حمل۔ تو یہ ہوتے ہیں آلات، تخمین، اندازے، اور یہ کوئی سائنس کا کمال نہیں، یہ جو علم امارات، علامات، اسباب کے تحت ہو تو وہ کیا ہے، اٹکل، پچو، تخمین، خارص، اس کو علم نہیں کہتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا خاصہ علم ہی ہے، ان چیزوں کا قطعی اور یقینی علم، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تیسرا کہ یعلم ما فی الارحام، جو اسباب کے ساتھ اندازہ ہوتا ہے یا تخمین، تو یہ ناقص تر ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ اختصاص علم کا ہے۔ تخمین یا اندازہ یا اٹکل، پچو کہ ناقص صورت نہیں، کامل طور پہ، حتمی طور پہ جاننا، یقینی طور پہ جاننا۔ اس لیے پہلے دن نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرا اور 9 مہینے کے بعد بچہ کی ولادت ہوئی، تو اول واہلہ سے 9 مہینے تک اس نطفہ پہ کیا تبدیلیاں، کمن، کیفن، کس وقفہ، کس مقدار، کیفیت میں کیا گزرا، اور اس کے اس پر نتائج و اثرات کیا مرتب ہوئے، اس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ رہ گیا لڑکا لڑکی کا اندازہ، تو نہ تو وہ علم محیط ہے اور نہ وہ علم ہے، وہ صرف کیا ہے، تخمین ہے، اور اسی لیے کہ وہ تحت الاسباب ہے۔ اسی طرح بارش کا علم کہ بارش کا پہلا قطرہ کس کمیت، کیف میں، کب، کس سیکنڈ پہ اترے گا، کل کتنے قطرے ہوں گے، ہر قطرے کی کیفن، کمن، کیسے، کتنی مقدار میں، کس کیفیت میں، کتنے وقفے کے ساتھ، کل کتنے قطرے گریں گے، آخری قطرہ کب گرے گا، اور
ان تمام قطرات کی کیمیت و کیفیت یہ سائنس کے باپ کو بھی پتہ نہیں. سائنس اتنا بتاتا ہے ہواؤں کا رخ، اور روزانہ خبروں میں سنتے ہیں آج اسلام آباد میں سخت بارش ہوگی، بادل کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، اور موسم صاف رہے گا، بارش شروع ہو جاتی ہے. تو سائنسدانوں جتنا اندازہ تو گدوں اور چیونٹیوں کو بھی ہوتا ہے، اور اس اندازے کے لیے تو اللہ نے بشرم بین یدی رحمت ہی ہواؤں کو خود خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اور انہی ہواؤں کے رخ اور نمی کا اندازہ کیا جاتا ہے. تو ہوائیں اللہ نے چلائی اسی اندازے کے لیے ہیں کہ انسان کو اندازہ ہو. اور جو پرانے ماہرین ہیں وہ گائے یا بھینس کو پانی پلا کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ، حمل کا حرکت سے اندازہ کرتے ہیں. اور جو دیہاتی گدے ہیں یہ جس دن بارش آنی ہو تو ان کے ایک کان نیچے ہوتا ہے، چمٹیاں اپنے بلوں میں بارش کے ماحول سے پہلے خاص چمٹیاں باہر آتی ہیں اور اپنے گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اجمالی تخمین تحت الاسباب ہے. اور اللہ تعالی کا خاصہ وہ کیا ہے؟ فوق الاسباب. جب فوق الاسباب آ گیا تو اس کا علم کمال بھی آ گیا. تو 3-4 وجوہات میں نے ذکر کی. چوتھے نمبر پہ کہ سائنسی آلات کے ذریعے جو چیز معلوم ہو، اندازہ اٹکل پچو کے ذریعے، تخمین کے ذریعے جو چیزیں معلوم ہوں تو ان کو لے کر ان آیات کے حصر پہ نقض وارد نہیں ہوتا. اسی طرح بعض امور کا اعلام و اطلاع اس حصر کے منافی نہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ علوم تو بہت سارے ہیں، یہاں 5 چیزوں کی تخصیص کیوں ہے؟ 5 چیزوں کی تخصیص کیوں آئی کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس تخصیص کی وجہ سائل کا سوال ہے کہ سائل نے سوال ہی ان 5 امور کے متعلق کیا، تو ان کے متعلق جواب دیا گیا. ورنہ اور بھی بہت ساری بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا علم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، لیکن سوال میں 5 تھی تو جواب میں بھی 5 ہے. نمبر 2 یہ کہ ان 5 میں غور کیا، جیسے میں نے شروع میں تقریر کی تھی ابتداءً، تو ان 5 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جمیع ما کانا وما یکون. اور مشرکین ہر دور کے یہی علم ما کان ما یکون مخلوق کے لیے مانتے ہیں. تو یہ حصر قلب ہے. اور مطلب کیا کہ مشرکین کے عقیدے کے مقابل ہے کہ یہ چیزیں تمہارے بابے نہیں جانتے، یہ اللہ ہی کا خاص ہے. تمہارے بابے یہ چیزیں نہیں جانتے، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. تو چونکہ مشرکین ما کان ما یکون ہی غیر اللہ کے لیے مانتے ہیں، تو جہاں ما کان ما یکون کو اللہ تعالی کے لیے خاص بتلایا گیا. تو اب ذرا دیکھیں اس پر وہ پہلی حدیث آپ کے پاس ہے سلمہ بن اکوا کی. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ حمراء. آپ ایک سرخ قبہ میں تھے کہ ایک آدمی آیا گھوڑے پر. فقال من انت. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ قال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال متی الساعہ.
کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس آدمی نے کہا قیامت کب آئے گی؟ قال غیب وما یعلم الغیب الا اللہ، یہ غیب ہے اور غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فقال وما فی بطن، یہ کالا لفظ ہے، فرسی میرے گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ قال غیب وما یعلم الغیب الا اللہ، یہ غیب ہے اور اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ قال فمتى مطر، بارش کب ہے؟ قال غیب، فرمایا غیب ہے، وما یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 2، عبداللہ بن مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، خیال سے ذرا پڑھنا، 5 چیزوں کے سوا تمہارے نبی کو ہر چیز ملی۔ کیا لفظ ہے؟ 5 چیزوں کے تمہارے نبی کو ملی، تو نفی ذاتی کیا یا عطائی کی؟ 5 چیزوں کا علم نہیں ملا، ملا نہیں، عطا نہیں ہوا۔ یہ غلام رسول سعیدی کی عبارت ہے، بریلوی کی۔ تو بریلوی عموماً کہتے ہیں جی ہم عطائی مانتی، لیکن سعیدی یہاں پر عبداللہ بن مسعود کی روایت لایا کہ یہ 5 چیزوں کا علم نبی پاک کو بھی نہیں ملا، ان کے علاوہ بہت کچھ ملا، یا کل ہر شے سے مراد یہ وہی عرفی ہے، بہت کچھ چیزیں ملی، لیکن 5 چیزوں کا علم نبی پاک علیہ السلام کو ملا نہیں۔ تو یہ نفی کس کی ہے؟ عطائی کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ لقمان کی مذکورہ آیتیں پڑھی، یہ تبیان القرآن ہے غلام رسول سعیدی کی۔ اس کے بعد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ھذہ الخمسۃ لا یعلمها ملک مقرب ولا نبی مصطفی، یہ 5 چیزیں نہیں جانتا ان کو کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مصطفیٰ۔ فمن ادعى انه يعلم شيئا من هذه، جس آدمی نے دعویٰ کیا کہ وہ ان چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی جانتا ہے، فإنه كفر بالقرآن، اس نے قرآن کا انکار کیا، لأنه خالفه، اس لیے کہ اس نے اس کی مخالفت کی۔ یہ الجامع لأحکام القرآن خازن حضرت مجاہد فرماتے ہیں بہن مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، یہ 5 چیزیں ہیں مفاتیح الغیب، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور سورہ انعام میں ان کو تعبیر کیا بَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، یہی وہ مفاتیح الغیب ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ قال 5 من الغیب، یہ 5 امور غیبیہ استأثر بہن اللہ نے اسے اپنے ساتھ خاص کیا، فلم یطلع علیہن، اس پر ذرا خیال کرنا، نہیں اطلاع دی ان پر، نفی ذاتی کی ہو رہی ہے یا عطائی کی؟ فلم یطلع علیہن، ان 5 پہ اطلاع نہیں دی، ملکن مقربن ولا نبیًا مرسلا، نہ کسی فرشتے مقرب کو اور نہ نبی مرسل کو۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اس کے بعد رعل منصور، خلیفہ منصور نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، اور ملک الموت نے یوں کہا، اس نے پوچھا میری عمر کتنی ہے؟ تو ملک الموت نے، اب خلیفہ اٹھا تو پریشان ہو گیا، اس نے
علماء سے تعبیر پوچھی. فقال ابو حنیفہ ہوا اشارۃ الی حال الآیہ. امام صاحب نے فرمایا کہ ملک الموت نے یہ جو اشارہ کیا ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ کب مرے گا. یہ ان علوم خمسہ میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس سے پتہ چلا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم ملک الموت کو بھی نہیں. آگے خیال کرنا ہے. علی قاری کہتے ہیں کہ ان قلتا اگر تو اعتراض کرے قد اخبر الانبیاء والاولیاء بشیء کثیر بذلک کہ انبیاء اور اولیاء نے ان امور کے متعلق بھی بہت خبریں دی ہیں. فکیف الحصر تو حصر کیسے ہوگا. قلت باعتبار کلیاتھا دون جزئیاتھا کہ یہ حصر باعتبار کلیات کے ہوگا نہ کہ جزئیات. یہ مرکات اور تفسیر عثمانی میں اس کی اچھی وضاحت ہے. اسی طرح وفی بعض الاخبار ما يدل على ان علم هذه الخمس لم يؤت للنبی نفی صراحتاً عطائی کیے. بریلویوں کی جو تعبیر چلتی ہے ذاتی عطائی، حالانکہ یہ جہالت پہ مبنی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جب عطائی ہے تو اس وجود کے لیے جو صفات ہوں گی وہ بھی عطائی، اور جن صفات کی نفی ہوگی مخلوق سے تو وہ بھی عطائی کی نفی ہوگی. جب موصوف ہی ذاتی نہیں مخلوق ہے تو مخلوق سے جن صفات کی نفی ہوگی تو پھر وہ ذاتی یعنی بلا عطاء الہی کا کس طرح ہو سکتی ہے. یہ بھی بریلوی منطق ہے کہ مخلوق کا وجود عطائی ہے تو جب صفات کی نفی ہوگی تو تب بھی کن صفات کی ہوگی عطائی کی، کیونکہ ذاتی تو وہاں تب ہو کہ واجب الوجود ہوں. واجب الوجود ہوں تو جب وجود واجب الوجود نہیں ممکن الوجود ہے اور مخلوق ہے تو اس وجود موصوف کی صفات بھی کیا ہوں گی عطائی نہ کہ ذاتی، اور پھر نفی بھی کس کی ہوگی عطائی صفات کی ہوگی. تو یہ عجیب ڈبل فن ہے کہ وجود تو عطائی ہو اور نفی ذاتی صفات کی ہو رہی ہو. ذاتی بے معنی بلا عطاء الہی اس کے نفی ہو رہی ہو. تو یہاں پر کیا ہے کہ علم هذه الخمس لم يؤت للنبی، نبی پاک علیہ السلام کو بھی ان 5 چیزوں کا علم نہیں دیا گیا. وَيَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ لِغَيْرِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. تو جب آپ کو نہیں دیا گیا تو باقیوں کو بطریقے اولا نہیں دیا گیا. اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ لم یغم علی نبیکم، تمہارے نبی پر مخفی نہیں سوا 5 کے من سرائر الغیب جو غیب کے راز ہیں. اور وہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے لقمان کے آخر میں ان اللہ عنده علم الساعہ الی آخر سورہ. آگے لا یخفی انہ یجوز، یہ مخفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اطلاع کر دے اپنے بعض برگزیدہ بندوں کو ان 5 میں سے کسی پر بَيَرْزُقُهُ الْعِلْمَ بِذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ کہ اللہ ان 5 امور میں سے فی الجملہ یعنی بطور معجزہ یا کرامت کے کسی ایک چیز کا بتا دے. بِعِلْمُهَ الْخَاصِ بِهِ جَلَّ وَعَلَا مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِحَاطَةِ وَالشُّمُولِ لِأَحْوَالِ كُلٍّ مِّنْهَا. تو یہاں حصر کیا ہے؟ عَلَى
وجہ الاحاطہ، احاطہ کے اعتبار سے ہے، جمع فوقل اسباب کے اعتبار سے کہ وہی احاطہ اور شمول ہوتا ہے علم اکمل۔ اور شرح منابی الکبیر لجامع صغیر میں حضرت بریدہ کی حدیث ہے، خمس لا یعلمہن الا اللہ علی وجہ الاحاطۃ والشمول کلیا وجزیا ولا ینافی اطلاع اللہ بعض خواصی علی بعض المغیبات من هذه الخمس لأنها جزیات معدودہ۔ تو اس عبارت کا حاصل بھی یہی ہے کہ یہ حصر باعتبار کس کے ہے؟ کلیات کے ہے، رہ گئی جزیات بعض پر اطلاع دینا، اللہ تعالیٰ کا اعلام اور اخبار یعنی بتانا، وہ اس احاطہ اور کلیات کے منافی نہیں ہے۔ لہذا لا ينافي الاختصاص بل استعصار بعلم المذکورات۔ اسی طرح آگے چلتے جاؤ، حضرت عبداللہ بریدہ کی حدیث ہے، سمیت رسول اللہ یقول خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث۔ اور یہ صحیح سند ہے عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الغیب 5، غیب کی 5 چابیاں ہیں، لا یعلمہن الا اللہ، نہیں جانتا ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی، اور وہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اور پھر یہ بخاری ہے، آگے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الغیب 5 ثم قرأ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث۔ یہ بھی بخاری۔ ابن عمر اگلا درد ترجمہ خیال سے اوتی تو مفاتیح کل شے، مجھے بہت سارے خزانے عطا ہوئے الا الخمس، مگر 5 چیزوں کا علم مجھے عطا نہیں ہوا۔ اوتی تو عطا نہیں ہوا، باقی چیزوں کی عطا ہوئی، لیکن یہ عطائی کی نفی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث۔ آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کی بھی اسی طرح حدیث ہے، عبداللہ بن مسلمہ قال عبداللہ اوتی نبیکم مفاتیح کل شیء غیر 5۔ یہ کل جو ہے نا، کل عرفی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خیر عطا ہوئی سوا ان 5 چیزوں کے کہ ان کا علم آپ کو عطا ہی نہیں ہوا۔ تو نفی کس کی ہو رہی ہے؟ ذاتی کی یا عطائی کی؟ اوتیا نبیکم غیر 5۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ وہ قلت انت من عبداللہ قال اکثر من 50 مرہ، کہ 50 سے بھی زیادہ مرتبہ میں نے سنا ہے عبداللہ سے۔ ربی بن حراج عن رجل من بنی عامر فرماتی ہیں انہ استعذن علی النبی، اس نے نبی پاک سے اجازت مانگی، فقالا، اس نے کہا آلو جو، فقال نبی لخادمی، آپ نے اپنی خادمہ لونڈی کو کہا باہر جا اور اس سے اجازت کا طریقہ بتا، فقولی لہو فلیقل السلام علیکم ادخلو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پہلے سلام کرے، یعنی یہ طریقہ ہے استئذان کا۔ قال فسمعت یقول ذلک، اس نے یہی بات کی، فقلت السلام علیکم ادخلو فاذن، آپ نے اجازت دی، میں داخل ہوا، فقلت بما،
اتیتنا بہ، کیا چیز آپ ہمارے پاس لائے؟ قال لم آتکم الا بخیر، میں بہت بہتر چیز لایا ہوں، یعنی آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا پیغام ہے، اور وہ یہ ہے ان تعبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اکیلے کی، وان تدعوا اللات والعزی، اور لات اور عزی کو چھوڑ دو، ان کی عبادت پکار چھوڑ دو، اور رات دن 5 نمازیں پڑھو، اور 1 مہینے کے روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ اغنیاء سے لو اور فقراء کی طرف لوٹاؤ۔ قال، اب سننا ہے اس نے جو سوال کیا، اس نے کہا فہل بقی من العلم شیء، کوئی ایسا علم بھی رہ گیا ہے جو آپ اس کو نہ جانتے ہو؟ فہل بقی من العلم شیء لا تعلمہ، قال، اس نے کہا قد، تحقیق، جہاں اللہ ملا نہیں ہے، اللہ مانی لفظ ہے، اللہ نے مجھے بہت خیر سکھلائی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، اور بعض علوم وہ بھی ہیں جو اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ کیا ہے؟ الخمس، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، وہ ان 5 چیزوں کا علم وہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو حاصل یہ نکلا کہ یہ جو علوم خمسہ ہیں، ان کو ان اللہ عنده علم الساعة میں حصر ہی حصر ہے، 3 وجوہ پہ حصر ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، اور اس پر خود قرآن اور عنده مفاتح الغیب والی آیت، اور یہ اسی طرح جو علم قیامت کے متعلق آیات ہیں، 17 آیات کی جو اصل آیت ہے وہ ہے وہی یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، نکالو ذرا۔ یہ 328 ہے، یسألونک عن الساعة، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 187 ہے، اور یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا عندی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت۔ اس آیت میں تفصیلاً علم قیامت کی بات ہے، 187 تک 6 وجوہ سے علم قیامت کی غیر اللہ سے نفی ہے، اور اللہ تعالی ہی کے ساتھ اختصاص ہے، اور پھر الیہ یرد علم الساعة، اور حدیث جبریل کہ جبریل والی حدیث وہ متواتر ہے، آخر عمر میں جو جبریل آیا اس میں اس نے پوچھا متی الساعة، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال ہوا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو جہاں
آگے پھر پڑھا فی خمسن لا یعلمہن الا اللہ، وہاں پر بھی لفظ بخاری مسلم میں ہے فی خمسن لا یعلمہن الا اللہ، کہ یہ ان 5 چیز امور میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. تو مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جہاں پر بریلویوں نے کہا دیکھیں کہ زیادہ نہیں جانتا، یعنی تجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، جبریل تجھے بھی، یعنی تساوی فی العلم مراد ہے، تساوی فی عدم العلم نہیں. اور اس پر وہ لائے ہیں کستلانی شرح بخاری اور بعض حضرات کے اقوال، لیکن یاد رکھو یہ ڈنڈی باری ہے، یہ بھی فراڈ ہے. جن حضرات نے کہا نا تساوی فی العلم، آپ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ لگتا تو نہیں ہے. تساوی کے دونوں جاننے میں برابر ہے، تساوی فی العلم. تو کس چیز کے جاننے میں برابر ہیں کہ ان علمہا لا یعلمہا الا ہو. تساوی کس میں ہے؟ اس بات میں کہ اس کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اس بات جاننے میں برابر ہے، اس میں نہیں کہ قیامت کب آئے گی. لیکن یہ بھی کستلانی کی گپ ہے، اور وہی کیلا ہے، کیلا احتمالی کیلا. وجہ یہ ہے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل کو پہچانا ہی نہیں تھا. وہ تو دیہاتی کی شکل میں آیا تھا، عرابی کی شکل میں. تو جب آپ نے پہچانا ہی نہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اور میں یہ بات جاننے میں برابر ہے کہ قیامت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ تو یہ تو اس صورت میں کہ آپ نے پہچانا. آپ خود فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اس دفعہ پہچانا ہی نہیں تھا. جو مولوی بیٹھے ہو نا وہ بولو یا آگے چلیں. یہ تساوی کس میں ہے؟ عدم علم میں، عدم علم. اب سوال ہے کہ المسئول اور السائل، یہ اتنی لمبی عبارت کیوں فرمائی؟ لا ادری کیوں نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا؟ تو المسئول عنہ بعلم من السائل، تو اس کی وجہ قرآن نے بیان کی ہے. تو بعض احادیث کا قرآن حل کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے قرآن میں الیہ یرد علم الساعہ، جب بھی قیامت تک کوئی سائل سوال کرے گا کہ قیامت کب آئے گی تو جواب ہوگا اللہ عالم. کیا جواب ہوگا؟ اللہ الیہ یرد. الفرقان دیکھ رہے نا، اس پہ سارے حوالے موجود ہیں. یرد، جب بھی کوئی پوچھے گا قیامت کب آئے گی جواب ہوگا اللہ عالم. تو لا ادری کہنے سے آپ سے نفی ہو جاتی، لیکن اس میں یہ احتمال باقی رہتا کہ ہو سکتا ہے اسرافیل کو پتا ہو جو صاحب قرن ہے، جبریل کو پتا ہو. لیکن مل مسئول عنہا بعلم من السائل کے عمومی الفاظ سے نفی کرنے کا مطلب کہ قیامت ایسی چیز ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی سائل ہو کوئی مسئول ہو، نہ سائل کو پتا ہوگا نہ مسئول کو پتا ہوگا. تو اس تعبیر سے نفی میں عموم پیدا کرنا مقصد تھا، اس لیے لا ادری کی بجائے مل مسئول عنہا بعلم من السائل کی تعبیر اختیار کی گئی. اب یہاں بریلوی حضرات کہتے ہیں دیکھو نبی پاک نے اسی حدیث میں اس نے پوچھا کہ اخبرنی عن اماراتہا، کہ قیامت کی علامات بتا دے. تو بریلوی کہتے ہیں علامات تو وہ بتا سکتا ہے جس کو اثر کا پتہ ہو. اگر آپ کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ نے کسی آدمی سے ایڈریس پوچھا، وہ کہتا ہے او 26 نمبر جانا، فلاں گلی مڑنا، اور فلاں پہ یہ بلڈنگ ہوگی، فلاں یہ ہوگی، اور آگے گھر ہوگا.
تو یہ وہی بتا سکتا ہے نا جس کو گھر کا پتہ ہو. تو علامتیں جب آپ بتا رہے ہیں تو قیامت کا پتہ ہے، ورنہ علامتیں کیسے بتا رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ علامات کی اطلاع اللہ نے دی ہے اور قیامت کی اطلاع اللہ نے نہیں دی. جس چیز کی اطلاع اللہ نے دی وہ آپ نے بتا دی، اور جس کی نہیں دی وہ نہیں بتلائی. تو علامات قیامت کی اطلاع اللہ نے دی، وہ آپ نے بتلا دی. اور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، اس کی اطلاع اللہ نے نہیں دی. تو آپ نے مل مسئول عنہا بعالم من السائل کہہ دیا. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، تو اس پر کوئی اشکول نہیں ہے. ہاں، اور یہ جو آج کے منکرین حدیث ہے وہ علامات قیامت کا انکار کرتی ہیں کہ اس سے تو پھر جناب اسے قیامت کا تو اچانک آنی ہے بغتتاً. تو اگر نزول عیسیٰ مانے، خروج دجال مانے تو پھر تو متعین ہو جائے گی نا. اور گدے کے گدے کیسے متعین ہوگی؟ کیسے متعین ہوگی؟ تو اس طرح تعین کیسے ہوگی؟ اس طرح تو پہلے بھی معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گی. کوئی سمجھ نہیں. یہ تو پہلے بھی معلوم تھا کہ آخری نبی نے بھی آنا ہے. تو پھر قیامت کی گھڑی معلوم ہو گئی کب آئے گی قیامت. یہ تو پہلے بھی معلوم تھا کہ بدر کا مارکہ بھی ہونا ہے، حنین کا مارکہ بھی ہونا ہے، فتح مکہ بھی ہونا ہے. تو پھر فتح مکہ تک تو قیامت نہیں آئے گی نا. تو بالکل نہیں آئے گی. تو یہ کیسے متی الساعہ والی گھڑی کو متعین ہونے سے معنی بن سکتا ہے؟ تو جیسے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے آپ کے نبی آخر الزمان ہونا معلوم تھا اور خوشخبری دی جا رہی تھی مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اسی طرح آپ کی فتوحات کی پیشین گوئیاں پہلے موجود تھی. تو یہ پیشین گوئیاں قیامت کے علم کے اختصاص کے منافی نہیں. اسی طرح خروج دجال، نزول عیسیٰ اور علامات قیامت کا ورود، یہ بھی اس متعین گھڑی کے تخصیص کے منافی نہیں. جی سمجھ گئے کہ نہیں؟ بولنا نہیں ہے. ہاں بھائی، تو بس یہ بات ہو گئی. اور مل مسئول یہ والی حدیث، یہ حدیث سے متواتر ہے. اور بریلوی عجیب چبل ہے، کہتے ہیں تجھے بھی پتہ مجھے بھی پتہ. کیوں؟ آپ نے علت بیان کی اس لیے کہ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، بہترین علت. چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم.